شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صبح کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد، یا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، یا پھر کوئی بھی وظیفہ کرنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اس تسبیح کو پڑھ کر جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس تسبیح کو پڑھنے والے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے کہ آج کس کی حکومت ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے کہ آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو ہمیں لازمی یاد کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھائیوں اور بہنوں یہ حالت ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ایسی باتوں کا، دین کے احکامات کا یا دین کے باتوں کا ذکر آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بہن چڑھ جاتے ہیں، کمنٹ باکس میں ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ لمبی چوڑی بات کیوں کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں سے وقت ضائع نہیں ہوتا۔ موبائلز پر گھنٹوں بیہودہ ریلز دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ موبائل پر 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں سے وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ایسی باتیں تو آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھتے ہوئے کریں، اور اسی کے لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ کی باتیں سن کر، دین کی باتیں سن کر، ہم اور کسی کے نہیں بلکہ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر سکیں۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے، اور ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان بھی یاد آئے گی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پر گر جاتے تھے، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں، اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایسے تلاوت کریں، کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جو پڑھے لکھے ہیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو اتارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، تو بہتر ہے کم از کم روزانہ 1 سپارہ ضرور پڑھیں، اور مہینے میں 1 قرآن مجید لازمی ختم کریں۔ ادھر سے چاند نمودار ہوا، آپ کا قرآن کریم شروع ہوا، اور ادھر سے چاند غروب ہوا، آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے تعلق والوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہم کرتے کراتے ہیں،
تصوف میں اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت پہ آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر کو اتارا اور اللہ پاک نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اصل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے کہ ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے تم کو یاد کروں گا۔ اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، میرے مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا مجمع میں ذکر کروں گا۔ اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے رہتے ہیں اور نورانی مخلوق ہیں، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت 70 دروازے رحمت کے اور رزق کے اس پر کھول دیتا ہے۔ جس بندے پر اللہ 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے تو اس بندے کو پھر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، فریب اور چغلی کرنے سے روکتا ہے۔ تو وہ ذکر اور تسبیح درود شریف کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دولت کی کنجی ہے۔ درود شریف کی تسبیح نماز فجر کے بعد ضرور پڑھا کرے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا، اس درود شریف کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس گھر پر پورا سال اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع انکساری، دوسرا سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا احد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں آج رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ میں نے سیراب ہو کر پیا، جس کی سیرابی اور خنکی ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کرم کس وجہ سے ہوا تو فرمایا کہ درود شریف سے اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ اسی طرح حضرت علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا
کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تو میں نے سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، یہ دوا کا نسخہ احمد قسطلانی کے لیے ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں اچانک بیدار ہو گیا تو لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا، اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر اور حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ظل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ناظرین، درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، اور خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو ناظرین، یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو کہ ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ اور جو بندہ روز نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور 10 گناہ اس کے بدلے میں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں
کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، لیکن کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس درود پاک کے فضائل و برکات کیا ہیں۔ تو جان لیجئے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات اس شخص کی پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، تمام کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہوں گی، اور آپ کی تمام دعائیں اللہ کے حضور ضرور پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کر کے ہم سب پر اپنی فضل و کرم سے اپنے رحمت کے سائے بنائے رکھے۔ میرے جو بہن بھائی اپنے دل میں جو حاجات لے کر، جو نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک ان کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ان کے رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔